بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا ایمان افروز واقعہ۔ حضرت ابو دجانہ صحابہ کرام ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ ان کا اصل نام ماک بن فرشہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ آپ مدینہ کے قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے اور انصار کے قبیلے کے ایک معزز فرد تھے۔ حضرت ابو دجانہ کو ان کی بے مثال بہادری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت اور دین اسلام کی خدمت کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے جذبے کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ احد کی جنگ کا پس منظر۔ احد کی جنگ 3 ہجری میں کفار مکہ کے خلاف لڑی گئی۔ یہ جنگ مسلمانوں کے لیے ایک بڑا امتحان تھی، کیونکہ مکہ کے کفار مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے پوری طاقت کے ساتھ مدینہ آئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جان نثار صحابہ کرام کو جنگ کی تیاری کا حکم دیا اور حضرت ابو دجانہ نے اس میں اپنی بھرپور شرکت کا عزم ظاہر کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار۔ احد کی جنگ کے آغاز سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تلوار بلند کی اور فرمایا، کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے گا؟ اس سن کر کئی صحابہ کرام نے آگے بڑھنے کی خواہش ظاہر کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے کسی کو تلوار نہیں دی۔ پھر حضرت ابو دجانہ آگے بڑھے اور پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تلوار کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے اس وقت تک چلانا جب تک دشمن کو شکست نہ ہو جائے اور اس کا ناجائز استعمال نہ کرنا۔ حضرت ابو دجانہ نے اس شرط کو قبول کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار ان کے حوالے کر دی۔ حضرت ابو دجانہ کی بہادری۔ حضرت ابو دجانہ نے تلوار لے کر اپنی پیشانی پر ایک سرخ پٹی باندھی، جو ان کی بہادری اور جنگ کے عزم کی علامت تھی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب حضرت ابو دجانہ سرخ پٹی باندھ لیتے تھے تو یہ اس بات کا اعلان ہوتا تھا کہ آج وہ موت سے نہیں ڈریں گے۔ احد کی جنگ کے دوران حضرت ابو دجانہ صف اول میں لڑے۔ ان کا ہر وار دشمن کے لیے تباہ کن ثابت ہوا۔ وہ کفار کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتے گئے، یہاں تک کہ وہ کفار کے سب سے بڑے جنگجوؤں تک پہنچ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت۔ احد کی جنگ کے دوران کفار کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کو خطرہ لاحق ہو گیا۔ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن حضرت ابو دجانہ نے اپنی جان پر کھیل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی۔ وہ اپنے جسم کو ڈھال بناتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد کھڑے ہو گئے۔ ایک موقع پر دشمنوں کے تیروں کی بوچھاڑ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آنے لگی، لیکن حضرت ابو دجانہ نے ان تیروں کو اپنے جسم پر لے لیا۔ ان کا جسم تیروں سے زخمی ہو گیا، لیکن انہوں نے اپنی جگہ نہیں چھوڑی اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری جان آپ پر قربان۔ ان کی قربانی کا سبق۔ حضرت ابو دجانہ کی بہادری اور قربانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ایمان اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقاضے کیا ہیں۔ ان کی یہ جرأت مندانہ قربانی رہتی دنیا تک مسلمانوں
مسلمانوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ اختتام: حضرت ابو دجانہ کی زندگی کا یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دین اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ آپ کی بہادری، قربانی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی یہ داستان ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔